تو ہمارا جو پہلا پینل ہے دیٹ از اباؤٹ ڈیفائننگ دی نیو رول آف ایچ آر. تو آئی ریکویسٹ مائی پینل ممبرس فرسٹ آف آل مسٹر فیصل رشید, ہی از دی ہیڈ آف ایچ آر ان نیٹورک ٹیکنالوجیز. So please come on the stage and join the panel discussion. Then we have Ms. Maria Tokir. He is the general manager in one of the group of Chain 1 group. Please Maria, if you can come on stage. Please clap کریں جی. اس کے بعد نعمان سرور صاحب فیصل آباد سے تشریف لائیں. ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف پرائم ایچ آر مینجمنٹ سسٹمز اینڈ آلسو H3 سولوشنز, اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں. میں سب سے پہلے اپنے آنریبل پینل ممبر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنا پہلے انٹروڈکشن کروا دیں. تو میں جی ایچ آر میں ورکنگ ان ایچ آر فار دا پاسٹ 18 to 19 ایئرس. تو دنیا کی بہترین کارپوریشنس میں کام کیا ہے. ورلڈ کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے دیٹ از والٹ ڈزنی ورلڈ, جس کا ٹائمز وارنر, CNN اینڈ آل دیٹ. تو میری فرسٹ جاب ان کے ساتھ تھی, یونیلیور, اینڈ دین پھر پاکستان آ کے پھر IT ورلڈ کے ساتھ آئی بین ود پاکستان's بیسٹ کارپوریشنز IT کی. تو ایچ آر اینڈ می بس یہی ہو رہا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو فیصل صاحب. ماریا پلیز. Ji, I'm Maria Tokir Khan, and my work experience, corporate experience, is a mixture. It's a blend of academia, corporate, PR, and events. And fortunately, got a chance of working with all the best institutions of Pakistan as an academician. And now I'm working as a GM with Chain 1 Interiors. Basically, Chain 1 Interior, Chain 1 Retail is different. When it comes to Chain 1 Interior, that's totally different. So basically now I'm dealing with retail, events, PR, and simultaneously working with Pakistan Furniture Council. That's another portfolio we have. So that's all about it. Excellent ji. Numan Sarwar sahab. Assalamu alaikum ji. My name is Numan Sarwar ji, and I'm the founder and CEO of H3 Solutions and the founder and CEO of Space Hub, a space management company. And today I'm representing a Prime HRMS as it's a HR platform. So we are representing a HR software. We have a complete solution. So on that behalf, we are here and participating over in this event. تھینک یو جی. سر میرا پہلا سوال جو ہے نعمان صاحب آپ سے ہی ہے, چونکہ آپ HRMS کو بھی ڈیل کرتے ہیں. ہم لوگوں کا آج ٹاپک ہے اسمارٹ HR لیڈر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ IT انڈسٹری سے بھی آتے ہیں, آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی اس میں سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہوں گے, FMCG کمپنیز بھی ہوں گی, سروس اورینٹیڈ آرگنائزیشنز بھی ہوں گی. تو آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے اسمارٹ HR لیڈر, آپ کے خیال میں کیسا ہوتا ہے؟ میرے لحاظ سے HR کے اکارڈنگلی HR اٹسیلف از اے اسمارٹ جاب. اگر ہم اسمارٹ نہیں ہیں تو ہم رزلٹ ہی نہیں دے سکتے. ابھی جو انفارچونیٹلی جو کانسیپٹ ہے کہ ہم بینگ این HR کی طرح بیہیو ہی نہیں کر رہے, ہم بینگ این HR کی طرح ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے. ہم لوگوں کی جو ایکچوئل کور رسپانسبلٹیز ہیں ہم اسے ڈائیورسیفائی ہو چکے ہوئے ہیں. HR ایکچوئل اگر ورڈ کو دیکھیں اٹس بیسکلی ڈرائیو فرام دا پیپل مینجمنٹ. اور پیپل مینجمنٹ کو اگر ہم لوگ اپنے ہماری جو کور ہے, ہمارا دین ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو حقوق العباد کی بات کرتا ہے. ہم وہ سب بھول چکے ہوئے ہیں, ہم لوگ اپنا کور بھول گئے ہیں. اگر ہم اپنا وہ کور واپس لے آئیں گے تو وی ول بی اسمارٹ, اور اس کا رزلٹ بھی آپ کو بہت گریٹ ملے گا. یہاں پر میں HR کے حوالے سے جیسے پیپل مینجمنٹ میں بات کرتے ہیں, جو انفارچونیٹلی اس وقت ہم پین سے گزر رہے ہیں, اس میں صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر سے سچ ختم ہو گیا ہے. ایوری پرسن ان HR جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ جھوٹ پہ ہے, لیکن ان کو خود نہیں پتا کہ ہم لوگ جھوٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آپ امپلائی سائڈ پہ دیکھ لیں, وٹ ایور دا پرزینٹ اوور دا CVs, بٹ ایکچولی دا پرسن از ناٹ. اینڈ سملرلی وٹ وی آر لوکنگ فار ان دا پرسن, بٹ ایکچولی وی آر ناٹ لوکنگ دیٹ پرسنس. سو دونوں سائڈس کے اندر جتنا اسٹرانگ ہمارا سچ ہوگا اتنے اسمارٹ ہم ہوتے چلے جائیں گے. دیر آر ادر فیکٹرز آلسو جو کہ ہمیں ضرورت ہے, جس کی اگر ہم اسمارٹنیس کی بات کریں تو اسمارٹنیس میں سب سے پہلے یہ چیز آتا ہے کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو HR اٹسیلف کو اگر یہ نہیں معلوم کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں تو وہ دوسروں کی رسپانسبلٹیز کو جج کیسے کرے گا. تو اسمارٹنیس کے حوالے سے پہلے ہے کہ جو HR کا پرسن ہے, HR ایگزیکٹو ہے, HR مینیجر یا HR پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کی اسمارٹنیس کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس کو اپنے بارے میں پہلے خود سے کانفیڈنٹ اور یقین دلانا ہے کہ جی میرے اندر اسمارٹنیس کیسے آئے گی, پھر وہ آگے سے فردر بات کرے گا.
फैसल साहब, ये जो स्मार्टनेस का जिक्र करें वो कौन सी स्मार्टनेस है? एक तो आपकी स्मार्टनेस नजर आ रही है ना हमें, एक मेरी भी थोड़ी सी स्मार्टनेस है, लेकिन ये कोई मेंटल स्मार्टनेस की बात करें एज एन एचआर पर्सन. मेरी फर्स्ट पाकिस्तान में जो एचआर की जॉब थी एंड माय फर्स्ट बॉस, मैं इनके पास गया पूछने, मैंने कहा जी मैं एज असिस्टेंट मैनेजर एचआर तो अब आ गया हूँ, तो मेरा काम क्या है? उन्होंने मुझे एक बात की थी और मेरी ज़िंदगी का वो नस्बुल ऐन बन गया, वो था कि आप हजूर पाक की लाइफ को फॉलो करें, उनसे बेहतर एचआर का आदमी कोई नहीं है. वो आप जितने वो एचआर के फंक्शंस हैं, लर्निंग, ओडी, सब चीज़ें, वो इंसान की बेहतरी की तरफ, तो हजूर पाक भी इसीलिए आए थे, इंसानियत की बेहतरी के लिए. सो अगर मैं इसको आज के वर्ल्ड में इसको हम देखूं तो मेरे लिए जो स्मार्टनेस होगी दैट वुड बी, अभी हम बहुत ज़्यादा इनवर्ड्स देख रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम जब चैलेंजेस देख रहे होते हैं वी आर लुकिंग एट इनवर्ड्स. सो हमें आउटवर्ड्स जाना है, और उस आउटवर्ड्स के जाने के लिए वी हैव टू सी, और ये कोई बड़ी मैं हाई लेवल बात नहीं कर रहा, हमें इंडिया को देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो काम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो रहा है वो अक्सरियत दुनिया के लिए हो रहा है. इसका मतलब है कि वो काम एग्जिस्ट करता है और कोई भी मुल्क वो काम कर सकता है. ये बहुत डीप बात अगर आप सोचना चाहें, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अक्सर काम हो रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो इंडिया के लिए नहीं हो रहा, वो दुनिया के लिए हो रहा है. यानी कि वो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है दिस इज माय बेबी, वो वाली चीज़ नहीं है ना. दे आर ओपनिंग एवेन्यूज फॉर एवरीवन. सो वो काम पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, उससे आपकी जीडीपी, उसके अंदर आपके जो बाहर से पैसा आता है वो सब कुछ आ सकता है. आर वी इक्विप्ड? क्या हम एज एचआर प्रोफेशनल्स इक्विप्ड हैं अपने लोगों को ट्रेन करने में कि वो स्किल सेट अब टीच कर लो, और एजुकेशन जो डिग्रीज हैं 4 साल की उससे बाहर आओ. सो दिस इज वेयर वी नीड टू बी स्मार्ट नाउ आई गेस. एक्सीलेंट. अच्छा मारिया, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप चूँकि बिजनेस साइड से हैं, लकीली हमने कोशिश की है कि बिजनेस साइड से भी लोगों को इंगेज करें, तो आप हैं, तो आप क्या समझती हैं जो स्मार्टनेस है एचआर इसको डिलीवर करने में सक्सेसफुल होता है? एक्चुअली कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में तो ह्यूमन रिसोर्स का इतना क्लियर ही नहीं था जब एचआर को हमने इंट्रोड्यूस किया था. मुझे भी याद है मेरा एक मेजर एचआर में है लेकिन फिर क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हमने उसको इतना नैरो कर दिया है कि हम ना तो उसकी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं, और सेकेंडली इट इज़ बीइंग ड्रिवन बाय अ सेट कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. तो वो क्या होता है कि जो एचआर का जो पर्सन है ही इज़ बीइंग ड्रिवन बाय द हेड हु इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, एंड वो उसकी डिसीजंस उसकी सीट पर जाके रुक जाते हैं. अगर वो चाह भी रहा होता है कि अच्छा रिसोर्सेज को हायर किया जाए तो वो नहीं कर पाता. मे बी इट कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस, एंड नंबर 1 कुड बी कि वो बहुत अच्छी सैलरी मांग रहे हैं विच ही डिजर्व्स, दैट्स फाइन. तो वो जो चेयरमैन है उनका एक सर्टन क्राइटेरिया होता है और उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता. तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम मल्टी नेशनल्स तो बहुत कम है, लेकिन जितना ज़्यादा सेफ कल्चर है वो उसकी वजह से हम बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज. आपका ज़ाती एचआर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा ज़ाती एचआर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. मगर बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि इसलिए अच्छा है क्योंकि जब तक इफ़ यू नो हाउ टू प्रूव योर सेल्फ एज अ ब्रांड तब तक तो सब ठीक है. लेकिन ये अडॉप्टेबिलिटी या ये एक्सेप्टेबिलिटी हर एक में तो नहीं होती कि उसने अच्छे तरीके से जाके अपने आप को प्रेजेंट कर देना है. तो जब ये चीज़ नहीं होगी, कुछ लोग बहुत अच्छा बोल देते हैं, कुछ लोग चाहेंगे कि वो सीवी पे देख लें, कुछ लोग वो सीवी में भी पूरा नहीं लिख सकते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके काम से आपको पता चलेगा वो कितने एफिशिएंट और कितने ज़बरदस्त रिसोर्सेज आपके पास हैं. सो इट ऑल डिपेंड. तो ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ इज सच इम्पॉर्टेंट. वो ज़िंदगियाँ लोगों की बना भी जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियों को तबाह भी कर जाते हैं अगर वो इस बात को अंडरस्टैंड करें. तो दैट्स फ्रॉम माई साइड. ट्रू, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, मैं वापस फैसल साहब की तरफ जाऊंगा. फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि कोविड के बाद बड़ी तब्दीलियां आई हैं, एचआर के रोल में भी बहुत चेंजेस आई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट आर द टॉप 1, 2, 3 थिंग्स विच केम इन एचआर आफ्टर कोविड विच वर नॉट देयर बिफोर? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एम्प्लॉई के साथ एसोसिएशन. आपकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की एसोसिएशन टेक वर्ल्ड में ख़ास तौर पे, अगर आप बाकी इंडस्ट्री में हैं वहाँ तो वो इंटरेक्शन था आपका, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के अंदर और अक्सर के कंपनीज़ में वो, और फिर कुछ हाइब्रिड भी हो गया, एसोसिएशन एम्प्लॉई के साथ नहीं बन पा रही.
جس کی وجہ سے وی آر سینگ اے لاٹ آف ٹرن اوور ان آئی ٹی انڈسٹری. کسی بھی کمپنی کو آپ دیکھ لیں تو وہاں پر لوگ آ رہے ہیں, تھوڑا دیر کام کر رہے ہیں اور پھر وہ جا رہے ہیں. سو وہ ایک آیا ہے چیلنج. دین اٹس اباؤٹ مینٹل ہیلتھ کے اوپر. لوگوں نے کووڈ کو ڈفرینٹ انداز میں لیا ہے. کچھ لوگوں نے شو کیا ہے کہ اس کا ہم پہ ایفیکٹ آ رہا ہے, کچھ لوگوں نے شو نہیں کیا. کچھ لوگوں نے اس میں خوف آ گیا لوگوں میں, فیئر آف ان نون. آئی ڈونٹ نو کہ یہاں سے اس ہال سے مجھے کووڈ لے کے جاؤں گا کہ نہیں. نو, دس از اے نیو فیئر جو پہلے نہیں تھا. اسی طرح ہر انٹریکشن میں آپ کو آیا ہے. لوگوں کو اپنی جابس کا ایشو ہوا ہے کہ جب آپ جائیں ان مارچ 2020 اس وقت آپ دیکھیں راتوں کو اذانیں ہو رہی تھیں, رات کو 10 بجے 11 بجے. اٹ واز سم تھنگ نیو. روڈ خالی تھے, جہاز رک گئے تھے, سب چیزیں بند تھیں. نو بڈی نیو کہ میں نے 2 مہینے بعد بل کہاں سے دینا ہے, بچوں کی فیس کہاں سے دینی ہے. سو دیٹ فیئر آف ان نون ہیز افیکٹڈ لوگوں کے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس پہ بات تو بہت ہو رہی ہے کہ جی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, بٹ دیٹس ناٹ دا ریئل وے ٹو وہ ہیلپ. اور امپلائر پہ اونس اب زیادہ ہے ٹو گیو دیٹ کمفرٹ ٹو دا ورک فورس no matter what we are here. So I think that's where now focus اب جا رہا ہے اور companies اس کو realize بھی کر رہی ہیں. تو realization is the first step. تو وہ اب آ گیا میرے خیال سے. So یہ ایکسیلنٹ. سو نعمان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ نے کیا تبدیلیاں ایچ آر میں لے کر ہیں؟ آپ چونکہ کلائنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی سرٹن کیا ٹیکنالوجی وائز بھی کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, کیا کوئی سسٹم میں چینج آئے ہیں, کیا چینج آئے ہیں؟ کووڈ آئی تھنک سو کووڈ نے ٹوٹل پیراڈائم ہی چینج کر دیا ہے, سوچنے کا انداز ہی چینج کر دیا ہے. جو ہم پہلے ایک اینڈ پہ تو دیکھتے تھے کہ جی امپلائر کی ریلیشن شپ میں ایک خوف تھا, وہ چینج ہو گیا. اور دوسرے اینڈ پہ اس وقت امپلائر لیول پہ خوف امپلائی کا آنا شروع ہو گیا ہے. جیسے ابھی فیصل صاحب نے بات کی ہے کہ ریئلائزیشن والی جو کانسیپٹ ہے اب پہنچی ہے, بٹ وی شوڈ موو فاسٹ. ہمیں جلد سے جلد اس کے اندر بہت ساری چیزیں لانے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی میں ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر سرو کرتا ہوں یا ہمارا سسٹم آ رہا ہے, تو وی ہیو ٹو اپلائی مینی چینجز. فار ایگزامپل ایک امپلائر لیول پہ تو پہلے یہ والا تھا جی کہ میرا گھر میں ورک فرام ہوم ہو رہا ہے, کیا وہ میں پورا ٹائم دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. تو ہمارا ایچ آر سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی وہ آئدر دے آر گیونگ دا 9 hours 8 hours 6 hours اور کتنا لائے ہے. پھر وہی والی بات آ جاتی ہے جو ہمیں اصل چیز سکھانی ہے مارکیٹ کے اندر, واٹ ایور دا سرکمسٹانسز. آج کووڈ ہے تو کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلے یہ چیز تو ہم لوگوں نے ریئلائز کر لی ہے, وی ہیو ٹو لیو ود دا چیلنجز. ابھی آگے ایگزامپل ہے کہ اگر میں انٹرنیشنل ورلڈ کی بات کروں تو دے آر اسٹڈنگ اباؤٹ دا یجوج مجوج, کے شاید وہ بھی آنے والی قوم ہے. سو وی آر پریپیئرنگ آر مائنڈ کہ واٹ ایور ہیپن, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو زندگی کا سب سے بنیادی اصول ہے کہ ہم سچے کتنے ہیں. میں بار بار اس کو انفورس کروں گا, ادھر کووڈ ہے تو کیا بینگ این ایچ آر ڈپارٹمنٹ انہوں نے اپنے امپلائز کو کتنا ٹرین کر لیا ہے. جیسے بھی انہوں نے بتایا کہ شاید اب یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں رہی ہے, شاید ہمیں شارٹ کورسز کرنے اور بندوں کو اپنے پروجیکٹس کے اندر پائل اپ کرنا ہے. اٹس کوئک نیڈ کیونکہ ریسورسز نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی سب سے پہلے سکسیس کس کی ہے؟ سکسیس کا جو بنیادی اصول وہی ہے کہ ہاؤ ٹرسٹفل اینڈ ہاؤ ٹروتھفل آئی ایم. تو بینگ این ایچ آر ہمیں رادر دین ان کے اوپر انٹرسٹ کر کے ان کو دور کرنا ہے اور اعتماد کی فضا کو خراب کرنا ہے. ہمیں اس وقت ایچ آر کے تھرو اپنی قوم کو اور اپنے خاص طور کے اوپر مینجمنٹ اینڈ سی اوز کو بھی اس چیز کے اوپر بلیو کروانا ہے کہ آپ جتنا لوگوں کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں, اپنے قریب لا سکتے ہیں, وہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم لوگوں نے سسٹم سے بہت ساری اس طرح کی چینجز کی ہیں کہ یو کین اپلائی دا اٹینڈنس 11 AM کے, اس کے بعد آپ مارک نہیں کر سکیں گے اور آپ کو شام تک اتنے بجے تک دینا ہے, یا ایون کہ دیر آر لاٹ آف مانیٹرنگ ٹولس مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو چکے ہیں کہ آپ کی اسکرین کو کیپچر کرتے ہیں, آپ اسکرین میں کتنے اویلیبل ہیں یہ نہیں ہے. بٹ یہ سب کچھ بھی آپ کو بائی پاس کر لیں گے. ہم اسمارٹ ہیں میرے خیال سے, اس حوالے سے ہم سارے اسمارٹ ہیں. جو راستہ اختیار کرنے میں ایوری ون از اسمارٹ آن دیٹ. بٹ ہم لوگ اس چیز میں کیسے آئیں گے کہ جی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کب صحیح لائن پہ لے کر آنا ہے. میں یہاں پر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ بینگ این ہیومن بینگ آف پاکستانی انفارچونیٹ ہے. یہ اس وقت رینکنگ بھی ہے کہ جی ہمارے یہاں جھوٹ کی بہت مقدار ہے. آپ میڈیا پہ دیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, میرے خیال ہے صبح کا آغاز بھی جھوٹ سے, رات کو اینڈ بھی جھوٹ سے ہے. اور ویسٹ کے اندر ترقی اگر ہو بھی رہی ہے نا, تو جتنا میرا ایکسپیرینس رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ بہت سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے ایک ہیں, لیکن میجورٹی کے اندر ایک چیز جو میں نے وہاں پر دیکھی ہے نا, وہ کمٹمنٹ میں, کمیونیکیشنس میں اور سچائی بات کرنے میں نا ہم سے بہت آگے ہیں. اور یہی چیز ان کی سکسیس کو آگے لے کر جاتی ہے ہم سے. اور آج ہمیں اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میں اس میں ایک
بلکہ ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میرے سے شراب نہیں چھوٹتی, میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو, اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس سے وہ شراب چھوٹ گئی. تو ہم اگر وہ اتنا بڑا گناہ چھوڑ سکتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی ڈیولپ, آپ جتنے بھی ہیں, جیسے آپ اپنے ایک نام لیا تھا کہ اولیاء کا کتاب دیتے وقت, ان کا کیا واقعہ ہے؟ ان کے واقعہ اور مشہور ہونے کی سب سے بنیادی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے بچپن میں ایک کوائنز جو ہیں وہ اپنی جیکٹ کے اندر چھپائے تھے. ان کی ماں نے, اور راستے میں ڈاکو پڑ گئے تو انہوں نے کیا کہا, جی تمہارے پاس کیا ہے مجھے دے دو. اس نے کہا جی میرے پاس یہ سب کچھ زیورات ہیں, یہ میرے پاس کوائنز ہیں. تو اس نے کہا تم جھوٹ بولتے تھے. کہتا مجھے سکھایا ہی نہیں ہے. یا آپ لوگوں نے ریسنٹلی اگر وہ مووی دیکھی ہو شاید پی کے, کیا لیسن اس میں سکھانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارے اس پلانٹ میں تو جھوٹ بولا ہی نہیں جاتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جھوٹ ہے کیا. تو یہ وہ ایک بنیادی ریزنز ہے, اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو سکسیس ہے. ادروائز ہم جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی کچھ کر لیں, ہمارے لیے سکسیس کا راستہ کبھی بھی ایزی نہیں ہوگا. تھینک یو نعمان صاحب. ماریا, آپ کا سمجھتے ہیں یہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے, اب چونکہ تھوڑی سی ڈسکشن ہٹ گئی ہے اسمارٹ ایچ آر سے, تو یہ ویری مچ ریلیونٹ ٹو ایچ آر. آپ چونکہ بزنس سائڈ پہ بھی رہی ہیں, آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کام کیا, یہ کیسے لایا جا سکتا ہے جو ٹرسٹ فیکٹر ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے ایچ آر کیسے لا سکتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر؟ پرابلم یہاں پہ آتی ہے جس وقت ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ لیول آرگنائزیشن پورا نہیں کرتی ہیں. اگر آپ کو کہیں گی, مجھے بھی, آئی ڈونٹ نیم دا آرگنائزیشن, بٹ آئی ریکویسٹڈ دیم, دا اونلی ایشو آئی ایم گونا فیس, مجھے 9 to 5 مین, اٹ کین بی 6, بٹ ریکویسٹ از کہ آئی ایم اے فیملی اورینٹیڈ پرسن, جی کہ مجھے 5 بجے نہیں تو 6 بجے جانے دیں, وین ایور اٹ از ریکوائرڈ آئی ول اسٹے. تو ایک کمٹمنٹ تو یہ تھی, اور اس طرح کی بہت ساری کمٹمنٹس تھی. تو وہ کیا ہوا, وین یو آر جسٹ ورکنگ دیئر فلی, تو آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں آرگنائزیشن کی طرف, تو آرگنائزیشن اگر ان سب چیزوں کو پراپرلی آپ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ میں نہیں آتی, تو وہ کیا ہوتا ہے, آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیں, دیر کمز اے پوائنٹ کہ آپ کا موٹیویشن لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے میں نے بھی تو کچھ کہا تھا نا آرگنائزیشن ہے, انہوں نے تو میری نہیں مانی ہے. سو اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ دا منی فیکٹر, یہ میں سب کو کہتی ہوتی ہوں. بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز جو آپ کو بہت اچھا پے کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ سے اتنی پازیٹیو چیزیں آپ کی لے جاتی ہیں, جب کہ بعد میں آپ کو, جب آپ لوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے. سو میرا it's both sides basically. مصطفیٰ صاحب, what I believe کہ if you want the employee to give you the best, تو میں اس میں یہ سمجھتی ہوں آرگنائزیشن کی ذمہ داری اس سے زیادہ یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو ایک پھول کا گلدستہ, یا آپ اس کو فون کر کے کوئی پوچھ لے اس کا کہ آر یو آل رائٹ, وائی آرنٹ یو ہیئر ان دا آفس, یا کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں زندگی, انسان کی کوئی زیادہ زندگی کے معاملات مختلف یا مشکل نہیں ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کریں, میرا خیال ہے کہ میں بھی آئی ایم آن اے پوزیشن رائٹ ناؤ, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں نے لوگوں کی پروڈکٹیوٹی لیول کو انکریز ہوتے دیکھا ہے. تو یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو لک انٹو دیز تھنگز. Can I add on this trust part? دیکھیں, I work for an organization which is owned by, ایک خاندان اس کو اون کرتا ہے, اور بڑا اس کو ایک دیکھا جاتا ہے شاید یہ سیٹ آرگنائزیشن ہے. جیسے میں نے بھی نیٹسول سے ہی ایچ آر کے پروفیشن کا سٹارٹ کیا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الحمدللہ اٹس بین 9 years with them, never ever انہوں نے کبھی مجھے کہا ہے آپ کے ٹائم پورا نہیں ہو رہا. میرا آفس جانے کا ٹائم جی 11 بجے ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ تو نہیں کیسے ماشاء اللہ کہیں گے سر, اس کے اوپر ہو کیا سبحان اللہ تو کہہ نہیں سکتے. اور پچھلے 2 سال سے میں شاید گنتی کے 3-4 دن آفس گیا ہوں. لوگ آتے بھی ہیں وہ ہائبرڈ کے اندر, بٹ اٹس دا ویلیو دیٹ یو ایڈ, دے سی دا ویلیو ان اٹ. اور حالانکہ میری لائف کے ملٹیپل ہیٹس میں پہنتا ہوں, میں ایک دیہی ایریے سے بھی ہوں, وہاں کے اپنے جو چیلنجز ہیں اور وہ ان تک بھی آتے ہیں, لیکن بیسڈ آن دیٹ اس کے باوجود اٹس جسٹ دا ٹرسٹ. اور یہ جو کووڈ ٹائمز ہے نا, جس میں یہ کتنے گھنٹے آپ نے لاگ کیے ہیں ایفرٹ, دا ورلڈ از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹرسٹ, دا ٹاسک, نو بڈی کیئرز آپ کہاں ہیں اس وقت, کہاں سے کام کر رہے ہیں. اور یہ ٹرسٹ کی طرف سب کچھ جا رہا ہے, اور پھر اسلام کی طرف ہر چیز آ رہی ہے, وہ بیکاز ہیومن بینگز ہے نا, انسان ہے. سو اس کے اندر صرف اور صرف یہ کہ ٹاسک بیسڈ اینڈ ٹرسٹ, اور آئی تھنک دس از دا وے ٹو گو. ایکچولی دا پرابلم از دیٹ کہ ایز اے ہول ہمارا ایک فیکٹر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں, کوئی بھی چیز ہو, اس کی وجہ سے وین اٹ کمز ٹو آرگنائزیشن
تو امپلائر جو ہوتا ہے وہ زیادہ کیئرفل ہوتا ہے. سملرلی جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ کیئرفل ہوتا ہے. میرے پاس کینڈیڈیٹس آتے ہیں کہ جی ہمیں رانگ کمٹمنٹس کی گئی. میں نے کہا یار انہوں نے رانگ کمٹمنٹس کی, انہوں نے ڈلیور نہیں کی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں. ہم نے انڈیویجولی ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایز این انڈیویجول ہم خود کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں کہ دوسرا کرے گا تو میں کروں گا. جیسے ہم جب 5 وقت کی نماز پڑھ سکیں گے تو پڑھیں گے, ورنہ ہم نے ایک بھی نہیں پڑھنی. یہ وہی والی بات ہے. بھئی ایک تو پڑھی جا سکتی ہے, وہ تو پڑھ لو نا. لیکن آپ جو دیکھیں جو کارپوریٹ ورلڈ ہے نا, اس کو آپ, ہمارے لیے یہ فرسٹ جنریشن ہے جو کارپوریٹ میں آئی ہے. یہ 90s میں ہوا ہے یہ اسٹارٹ. پہلے صرف گورنمنٹ کا تھا ایک ٹرینڈ, اور اس طرح کے وہ حالات تھے کہ ابھی تک کہا جاتا ہے جی, میں جب اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں کہ فرائیڈے والے دن آ جائے کرو ہاف ڈے پہ, میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ والے تو آ جاتے ہیں. سو ہمارا تو فرائیڈے از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے. آپ نے ویک اینڈ کرنا ہے, وہ اسٹیٹس بھیجنے ہیں. تو ہمارے لیے کارپوریٹ کہاں سے آیا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے ورلڈ میں اس پہ کیا ہو رہا ہے. سو پھر اگین وی ہیو ٹو ڈائیورج. ہم آئسولیشن میں کارپوریٹ ورلڈ پاکستان میں بیٹھ کے نہیں لے کے چل سکتے, بیکاز اکثر کام جو ہمارا اکثریت ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. کین یو امیجن عرب ورلڈ کی کیا ہے خوبصورتی, یہ نا کہ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں. سعودیہ کا کیا ہے؟ آئل. لاسٹ منتھ انڈیا بائی پاسڈ اٹ بائی IT exports. Can you imagine that? Oil was supposed to be the most expensive thing. And most important thing as well. And important. انڈیا نے سعودیہ کی آئل ایکسپورٹس کو بائی پاس کر دیا ہے. جو گھر بیٹھے بچے بیٹھے ہیں, FA پاس بچے اسکلز آتے ہیں, کام کر کے بھیج رہے ہیں, اور پیسہ انڈیا آ رہا ہے. وہ پیسہ انڈیا میں آیا ہے وہ, اور وہ پیسہ پاکستان بھی آ سکتا ہے. کیا ہم اکوپڈ ہیں اپنے نیرو چیلنجز سے باہر نکل کے دیکھ کے دنیا میں کیا چاہیے؟ ساری کمپنیز اس وقت, ٹیک کمپنیز, ریسورسز کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. اسکلڈ ریسورسز ہے ہی نہیں. اور ہمارے پاس پاکستان میں سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ آبادی ہے, اپرچونیٹیز ہیں, میچ نہیں کر پا رہے ہم. اینڈ اگلے 10 سال سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگلے 10 سال یہ اور کام آنا ہے. Now the onus is on folks like us, the organizations, کہ ہم ان سب ایشوز سے نکلیں باہر, اور ہم اب ان صرف سکلز پہ کام کریں. جب انڈیا میں Y2K, ناٹ انڈیا میں, جب ورلڈ میں Y2K آیا تھا, Y2K واز اے پرابلم. جب ایئر 2000 آیا تھا تو سارے سافٹ ویئر جو تھے ان میں 1999 واز دا اینڈ. کسی کے مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ 2000 آئے گا. تو پھر کیا ہوا, جتنے سافٹ ویئر تھے وہ سب لوگوں نے کہا کہ جب یہ ڈیٹ چینج ہوگی 99 سے 2000 میں جائے گا, تو پہلے 2 ڈیجٹ تو لاکڈ ہیں. اس پروگرام کے اندر پہلے 2 ڈیجٹ انہوں نے لاک کیے ہوئے تھے, 19, دوسرا چینج ہوتا تھا 87, 88, 89. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو ATM بھی چوک ہو جائیں گے, پیسے باہر آنا شروع ہو جائیں گے, سسٹم, بہت باتیں ہوئیں. تو بہت سارا کام پھر دنیا نے بھیجا انڈیا میں کہ ہمیں یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے دیں. تو اس سے کیا ہوا, ان کے پاس چوک ہو گئے, سارا کام وہاں آ گیا. تو انہوں نے کہا ڈگری سگریز چھوڑو, FA پاس بچے, میٹرک پاس بچے لو, ٹولز ان کو ٹیچ کرو. انہوں نے ٹولز پہ کام کیا, اور آج ایک کمپنی میں 5 لاکھ بندہ کام کر رہا ہے وہاں پر, اور وہ انڈیا کے لیے کام نہیں کر رہا, وہ ورلڈ کے لیے کام کر رہا ہے. So this is again an opportunity for Pakistan, a big opportunity where we have unemployment اتنی زیادہ ہے, اس کو لنک کرنا ہے, چینلائز کرنا ہے towards the opportunities, اور اس سے پھر سب کا پاکستان میں جب امپلائمنٹ آئے گی, پیسہ آئے گا, تو آپ کے پھر پیسہ پھیلتا بھی ہے. اکانومی امپروو ہے. ایکسیلنٹ جی. اچھا جی, یہ اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ اس کو ہم جتنا ڈسکس کریں یہ کم ہوگی, لیکن ٹائم کی لمیٹیشن ہے. میں اپنے تینوں جو آنریبل گیسٹ اسپیکرز ہیں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں. انہوں نے ٹائم نکالا اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو.